بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایگزیکٹ اسکینڈل اور پاکستانی میڈیا کا کردار، جبکہ وقفے کے بعد امیگریشن میں جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں اور گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اس پر بات ہوگی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے لائیو کال پر موجود ہوں گی محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ، جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن ہیں، بول نیٹ ورک کے ساتھ آج کل منسلک ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور دوسرے ہمارے اسٹوڈیو میں ماہر قانون سینئر سولیسٹر جناب زاہد چودھری صاحب، جو چیئرمین ہیں برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل کے، وہ موجود ہوں گے۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود ہوں گے لندن سے طاہر چودھری صاحب، جو اردو ٹائمز جو امریکہ اور کینیڈا سے پرنٹ ہوتا ہے، وہ لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے یہ خبر چھپی ہے کہ ایگزیکٹ کا اسکینڈل کے وہ جعلی ڈگریوں کی فروخت ہو رہی ہے، تو پاکستانی میڈیا اسی پر ہر روز خبریں بھی آتی ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور اسی پر ٹی وی پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ دوسری سائڈ سے کوئی کسی قسم کا موقف سامنے نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹ کے جو انتظامیہ ہے اس کا بھی موقف آئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ یک طرفہ سسٹم دیکھ کر تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پر ایک پروگرام کیا جائے، تو کیونکہ ایگزیکٹ کے ساتھ تو منسلک نہیں ہے لیکن جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ، وہ بول نیٹ ورک کے ساتھ ہیں اور بول کا تعلق ایگزیکٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، اور کیونکہ وہ جرنلسٹ ہیں تو انہیں پوچھیں گے کہ اگر وہ جرنلسٹ ہوتی، کسی اور ادارے میں ہوتی، تو وہ کیا کرتی اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جب دہشت گردی ہو رہی ہو کہیں بھی تو اسمبلی میں، یا جو پنجاب اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، اس میں قرارداد فوری طور پر آئی ہو، جس طرح اس اسکینڈل کے بعد فوری طور پر قراردادیں پیش کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں سے بھی پوچھا ہے اس حوالے سے، لیکن پاکستان میں کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر جو کمپنیاں ہیں انویسٹمنٹ لے کر جاتی ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہاں پاکستان میں جب اتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے اور کسی نے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں لی، کوئی انکوائری نہیں کی، جب یہ نیٹ ورک شروع ہوا بول تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جو ہی یہ خبر آئی اور فوری وزیر داخلہ نے اعلان کیا اور ایکشن لیا گیا، اور جس طرح لیا گیا، پبلک رائٹس کا یہ پروگرام ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ایکشن کے ذریعے کیا کیا یہ قانون کے مطابق تھا۔ اس حوالے سے بھی جانیں گے کیونکہ ہمارے قانون جناب زاہد چودھری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گا عاصمہ شیرازی صاحبہ کو۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے ساتھ پروگرام میں پبلک رائٹس میں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ جو اسکینڈل سامنے آیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کیونکہ بول نیٹ ورک کے ساتھ ہیں، تو آپ اگر بول نیٹ ورک کے ساتھ نہ ہوتی تو اس کو غیر جانبدارانہ کس نظر سے دیکھتی اور آپ کیا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے، تو بالکل ایک اگر بول بھی آج آن ایئر ہوتا تو ہم اس خبر کو نیوٹرلی دیکھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے چینلز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خبر درست ہے یا غلط ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں آئی تھی اور نیو یارک ٹائمز نے اس خبر کو پبلش کیا ہے۔ اس کے اوپر انویسٹیگیشن پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستانی صحافی پھر فالو اپ کر رہے ہوتے، پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے، اور پھر نیوٹرل اور بیلنسڈ قسم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے لایا جاتا۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سامنے آیا ہے، ہم یہ بالکل مانتے ہیں، خود ایون بول میں کام کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ کہا ہے، میں نے خود یہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشنز ہوں، تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کے بعد جو ہے وہ ثابت کیا جائے یا فیصلہ کیا جائے کہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ظاہر ہے کہ تحقیقات ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بلکہ تحقیقات بعد میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی چینلز نے اپنی پوری کیمپین اور ایک مہم جو ہے وہ چلا دی، اور ظاہر ہے کہ اس میں کلیش آف انٹرسٹ بھی بنتا ہے۔ بہرحال ایک صحافی کے طور پہ میں اس کو بہت بیلنسڈ قسم کی سٹوری لے کے چلتی ہوں اور خود اپنی تحقیقات بھی اس کے اندر ڈالتی ہوں۔ صحیح ہے۔
تو یہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ جو چینل اس کی خبر چلا رہے تھے ساتھ ہی اس ایگزیکٹ جو انتظامیہ اس کا موقف بھی چلاتے؟ بالکل یہ ضروری تھا، یہ بہت اچھا ہوتا کہ پہلے دن سے لینا شروع کرتے، مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو چودھری نثار علی خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کاش کہ پاکستانی میڈیا باقی مسائل کے اوپر بھی اسی طرح سے اکٹھا ہو کے کام کرے جس طرح سے اس ایشو کے اوپر ہوا ہے۔ تو بہت اچھا ہوتا کہ اگر میڈیا جو ہے وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو بھی لے کے آتا، دونوں پوائنٹ آف ویو سامنے عوام کے رکھتا، اور اس کے بعد عوام کو فیصلہ کرنے دیتا کہ جو کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا انفلوئنس جو ڈالا جا رہا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، خاص کر کے ایک خاص چینل کے جو اینالسٹ ہیں جو اخباروں میں بھی لکھتے ہیں اور ان کی جو اوپینین ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں، تو وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے کیس کے اوپر۔ صحافی کا کام اثر انداز ہونا نہیں ہے، اور کاش کہ یہ سارے صحافی جو ہیں ہم سب مل کے بھی یہ آواز اٹھا سکیں کہ بالکل جو بھی نیٹ ورکنگ اس کے پیچھے ہے، جو بھی نیٹ ورک ہے جو غلط ہے وہ سامنے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آزاد میڈیا کے سب کے پھر آڈٹ بھی کیے جائیں، ان کی تحقیقات بھی کی جائیں کہ کون کس طرح سے کس کس جگہ پہ ملوث رہا ہے۔ تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ جو ہمارے بہت ہی بہترین قسم کے انویسٹیگیٹو صحافی ہیں اور انویسٹیگیٹو ایڈیٹرز ہیں وہ اس معاملے کو اٹھائیں اور اس کے اوپر کام کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کہ آپ کتنے عرصے سے بول نیٹ ورک کے ساتھ ہیں؟ مجھے بالکل یہ میرا خیال ہے کہ میں نے جوائن کیا تھا 1 دسمبر کو، اور یہ 6-7 مہینے ہو گئے مجھے اس نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتے ہوئے، جو کہ بھی آن ایئر جانے والا ہے۔ ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے، 2 دن سے آن ایئر ہے، اور جلدی انشاءاللہ آن ایئر جائے گا چینل بھی۔ 6-7 مہینے تو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ 2 علیحدہ کمپنیاں ہیں، یہ ایگزیکٹ کا کیا تعلق ہے بول کے ساتھ؟ دیکھیے بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ کمپنی ایک الگ ہے، اور بول جو ہے اس سے بالکل الگ ہے۔ پیرنٹ آرگنائزیشن ایک، یعنی اس کا جو سی او ہے وہ ایک ہے، شعیب شیخ کے اندر یہ دونوں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کی کمپنی ہے، لیکن اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پاکستان کا پہلا چینل ہوگا یا ہے کہ جس میں ایڈیٹر ان چیف اور ایڈیٹر دونوں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ ہیں۔ اور ہم نے بھی نیٹ ورک اسی لیے جوائن کیا تھا، ہم نے ادارے کو دیکھ کے نہیں، جس طرح سے باقی اداروں میں جاتے ہیں، ہم نے اپنے ایڈیٹر کو دیکھا، ہم نے اپنے جو پریزیڈنٹ بول ہے نیٹ ورک کے جناب کامران خان ان کو دیکھا، اور ہم نے جو بول نیوز کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے اظہر عباس صاحب، ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے ہمیں سکھایا بہت، تو ہم سب بہت سارے جرنلسٹ، مطلب آپ سوچئے کیمرہ مین سے لے کے سب لوگ، یہ سب ان کی وجہ سے اس چینل کے اندر ہے، اور انڈیپینڈنٹلی جو سارے اختیارات ہیں وہ ان 2 کے ہاتھ میں ہیں، ہم ان کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق تو شعیب شیخ صاحب کے ساتھ اتنا ہے جتنا کہ ایک چینل کے مالک کا ہوتا ہے، بٹ انٹرفیئرنس اس پورے معاملے کے اندر یا اس چینل کے اندر جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ اور ایڈیٹر ان چیف اور ایڈیٹر کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بول کا اتنا بول بالا کیوں ہو گیا؟ کیا مختلف ہوگا دوسرے چینل سے اس کا کہ یہ بہت زیادہ پہلے آنے سے، آن ایئر ہونے سے پہلے اتنا مشہور ہو گیا؟ دیکھیے اس کی بڑی صاف سی وجہ تھی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر 3 مہینے تنخواہ نہیں ملتی صحافیوں کو۔ آپ کو یہ بھی بات پتا ہوگی کہ یہاں پہ کیمرے انشورڈ ہوتے ہیں لیکن صحافی انشورڈ نہیں ہوتے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ دنیا میں جس میں کہ صحافیوں کی تعداد مرنے کی ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سب سے خطرناک ڈینجرس لسٹ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ آف دی لائن آ رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، معاشی استحصال ہمارے صحافیوں کا ہو رہا ہے، ہر طرح سے جو سیٹ میڈیا ہے وہ ان کو دبا رہا ہے، ان کے اوپر ان کا معاشی قتل کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کنسرنز تھے۔ ایسی صورت میں بول آیا، اور بول نے ایک بڑا اچھا پرومس کیا کہ ہم آپ کو وقت پہ نہ صرف تنخواہ دیں گے بلکہ ہم آپ کو آنرشپ دیں گے، اور ہم آپ کو آپ کی لائف انشورنس دیں گے، اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور ہم آپ کے لیے آپ صرف آپ کے نہیں، آپ کے بچے نہیں، آپ کے پیرنٹس کو بھی میڈیکل پرووائڈ کریں گے،
ہمارے جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی حالت بدلے گی اور بدلی ہے. پچھلے 6 مہینے میں بول کے آنے سے یہ فرق پڑا کہ سیٹ جو تھے ان کو پن پوائنٹ کیا گیا, ان کے سامنے ورکر کھڑا ہوا کہ ہمارا کیمرہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ انشورڈ ہے, ہمیں بھی انشورڈ کرے. ہماری زندگیاں اتنی سستی کیوں ہیں, ہمیں کیوں ٹائم پہ تنخواہ نہیں ملتی ہے, ہمیں کیوں اپنے ایجنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ سوال تھے جو کہ ورکر سیٹ سے پوچھ رہا تھا. تو ظاہر ہے وہ سیٹ انڈر تھریٹ تھا کہ بھئی یہ بول کے آنے سے, تو اس لیے بول کی واہ کار بہت ہو گئی, اور پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ اس کے اندر اکوپمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو بیسیکلی تو جو صحافیوں کے حقوق تھے, ایک ایسا پلیٹ فارم آیا جس کے اندر صحافیوں کی آواز سنی جا رہی تھی اور ان کو رسپیکٹ مل رہی تھی, کام کے ساتھ ساتھ پیسے کے ساتھ ساتھ ان کو عزت مل رہی تھی اپنے آنر سے یا اپنے ایڈیٹر سے یا جو بھی ہے. تو یہ اس لیے یہ بہت بڑا تھریٹ بن گیا, کیونکہ جو کریم تھی اس وقت بھی آپ دیکھیں, بول کی جو کریم ہے پاکستانی میڈیا کی, وہ بول کے اندر ہے. بھلے وہ ایک کیمرہ مین ہے, ٹیکنیشین ہے, سیٹلائٹ انجینئر ہے, ڈرائیور ہے, وہ رپورٹر ہے, وہ ایڈیٹر ہے, وہ اینکر ہے, اپنے تئیں سب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کریڈیبلٹی کے ساتھ کام کرتے رہے اپنے اداروں کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے بہت سارے چینلز کے مالکان کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جو بھی صورتحال بنی ہے وہ میں کیا کمنٹ کروں اس پہ آپ بہتر جان سکتے ہیں. بہرحال میں یہاں پہ ایگزیکٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل کوئی بات نہیں کروں گی. ہم مطالبہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کوئی ورکنگ جرنلسٹ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا کیا اس قسم کی کوئی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتاتی ہوں کہ جو صحافی جو ہے وہ کل تک خوش تھا, جس کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, اس کو یہ پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر بول کے ساتھ کچھ ہو گیا تو جو ان کے مالکان ہیں یا جو باقی مالکان ہیں وہ مل کے ورکر کے ساتھ کیا کریں گے. اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن اپنے لیے آواز ہم نہیں اٹھا سکتے, اور ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے. پچھلے 8 بیج ایوارڈ جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ابھی تک نہیں دیے گئے صحافیوں کو, پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو, اور ایک بول اخباروں کے آنے سے ایک بڑی ایک امید سی بندی ہے کہ ویج بورڈ جو ہے وہ ملے گا, جو کچھ بھی ہے اس کے لیے فائٹ ہوگا. تو یہ بہت بڑا تھریٹ تھا جو کہ مالکان کے جو جیبیں ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا وہ بن کے آ رہا تھا, جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. تو میں یہ توقع کر سکتی ہوں کہ صحافی جو ہیں وہ مل کے کام کریں گے اس کے لیے, اور اپنے جو پروفیشن ہے اس کو اونچا رکھنے کے لیے ہر طریقے سے صحیح کام کرنے کی کوشش کریں. عاصمہ شرازی صاحبہ, آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں, موجود ہیں, اور زاہد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. زاہد چودھری صاحب ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ سے ابھی مخاطب ہوں گے. زاہد چودھری صاحب جی جناب. جی السلام علیکم عاصمہ, میرا نام زاہد چودھری ہے, ایکچولی بائی پروفیشن آئی ایم اے سولیسیٹر ہیئر. پہلے تو آپ کی باتیں میں بڑے غور سے سن رہا تھا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات سن کے آپ کی. دیکھیں ایز اے لائر میں تو صرف یہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تک کوئی الزام جو ہے وہ پراپر کسی کورٹ آف لاء کے اندر پروف نہیں ہو جاتا, اس کے اوپر اس طریقے سے واہ ویلا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیگلی ہم نے کبھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ انڈوز نہیں کیا ایز اے لائر. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس میں جو کچھ حصہ ہے وہ آپ جیسے سینئر جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پروفیشن کو اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہونے دیا جس طریقے سے کہ ایک ذمہ دارانہ صحافت کو پروان چڑھنا چاہیے تھا. میں نے کیونکہ بڑے کلوزلی فالو کرتا رہا جب یہ وکلا موومنٹ ہوئی اور اس کے بعد دیگر موومنٹ ہوئی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہی بات جو میں آج آپ سے کر رہا ہوں جب میں اس وقت یہ کرتے دیکھیں کہ اگر کسی ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کوئی جو ہے وہ رانگ ہے یا کوئی رانگ ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی یا کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا اس پوزیشن میں ہیں بتانے کے لیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا کریڈیبل انسٹیٹیوشن یا اکیڈمی موجود ہے جہاں پہ صحافیوں کو یہ جو ہے وہ تربیت دی جائے کہ ایک ذمہ دارانہ صحافت جو ہے وہ کیا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ہم اگر کسی اپنے کوئی امپلائی ہائر کرتے ہیں تو ہم ساری اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں, اس نے کہاں پڑھا, کیا نہیں پڑھا, کیا نہیں پڑھا.
تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے, کس کو آپ ورکنگ جرنلسٹ سمجھتی ہیں؟ کیا ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں والنٹیرلی I'm willing to do some work, تو آپ کیا you will consider that person a working consider? Thank you شاہ. انفارچونیٹلی دیکھیے جی, انفارچونیٹلی ہمارا جو المیہ ہوا اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس پچھلے 10-12 سالوں کے اندر, ہر وہ آدمی ٹیلی ویژن کے اوپر آ گیا جس کو کہ نہیں آنا چاہیے تھا, بہت سارے لوگوں کو. اور اس کی وجہ یہ صرف یہ تھی کہ ہمارے جو ایڈیٹر کے اختیارات تھے یا ایڈیٹر کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہوا. آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے ان کی ٹریننگ وغیرہ, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس کی ٹریننگ بالکل جو تکنیکی کام ہے اس کی ہوتی ہے, لیکن صحافی کی ٹریننگ کیا ہوگی؟ صحافی ایک ایپٹیٹیوڈ, ایک پورا ایک ایپٹیٹیوڈ کا نام ہے. صحافت ایک پورے لائف سٹائل ہے. صحافت اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے, صحافت کھانا پینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صحافت کوئی گھول کے دماغ میں ڈال دی جائے کہ خبر کیا ہے اور خبر کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. ہاں اس کی جو تکنیکی پہلو ہیں اس کو اجاگر ضرور کیا جاتا ہے اور بتایا ضرور جاتا ہے. جیسے ہمارے سینئرز نے ہمیں بتایا, ہمارے ایڈیٹر نے ہمیں بتایا ہے. جیسے اظہر عباس صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے, اس کو اس طرح سے بیلنس کرنا ہے, یا اس کے اندر یہ لفظ ہونے چاہیے, یا اس کو اس طرح, یعنی آپ کو بتایا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ جو اختیار تھا وہ ایڈیٹر سے لے کے آنر نے یا سیٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. تو جب آنر یا سیٹ کے اختیار ہاتھ میں گیا تو پھر اس نے اپنے ایجنڈا ہی چلایا, اس نے پھر صحافت نہیں چلنے دی. تو میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں صرف اس ایم کے ساتھ, لوگ کہتے ہیں کہ شاید بول میں بہت سارے لوگ پیسوں کی وجہ سے گئے ہیں. پیسے پہلے بھی بہت کم نہیں مل رہے تھے اینکرز کو, یا ہم جو اس میں ہیں پروردگار کی مہربانی سے ہم پہلے بھی بہت اچھا کما رہے تھے, بہت ہی اچھا کما رہے تھے, اور ہمیں یہاں آنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا فائنینشلی, یہ میں آپ کو بتا دوں. صرف ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم اور آئے ہیں کہ ہم ایک ایسا چینل بنائیں جس کے اندر واقعی خبر کی اہمیت ہو اور خبر کو خبر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے, اس کو سنسنی خیز نہ بنایا جائے, اس کے اندر ہیجان نہ ڈالا جائے, اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس کے جو ایک غلط انداز ہے وہ نہ بنایا جائے. ایک خبر کو جیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے بغیر کسی ایجنڈے کے. تو یہ ہماری ٹوٹل یہی فلسفی تھی جو کہ ہم نے اس چینل کو, ہمارے ایڈیٹرز کی بھی, ایون کامران خان صاحب کی بھی اور اظہر عباس صاحب کی بھی, اور ہم سب جو ان کے ساتھ گئے تھے, ہم سب کی یہی فلسفی ہے کہ ایک ایسا چینل ہو کہ جس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ خبر ہوتی ہے جس کے معیار کو ایڈیٹر, جس کے فیصلے نیوز روم میں ہو رہے ہیں, فیصلے سیٹ کی کوٹھی پہ نہیں ہو رہے, یہ نیوز روم کے اندر جو ہے وہ فیصلے ہوں کہ خبر کیا ہے, اور ایک پورا پینل ہو, ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہو, غلط اور صحیح کی تشریح کرنے والے لوگ موجود ہوں, بتانے اور سکھانے والے لوگ موجود ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس پورے چینل کے اندر کامران خان اور اظہر عباس سے لے کے نذیر لغاری اور افتخار احمد اور نصرت جاوید اور بہت بڑے بڑے نام اس چینل کو جوائن کر کے آئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے لیے نہیں آئے تھے, یہ لوگ ہم اپنے لیے نہیں آئے تھے, ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے آئے ہیں کہ جو کہ اس پروفیشن کو ایک مقدس شعبہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. البتہ اب ظاہر ہے جس طرح کی, اور یہی سیٹ کو منظور نہیں ہے. تو بہت شکریہ چودھری صاحب, بہت اچھا لگا, اور کاظمی صاحب مجھے معاف کیجیے گا. اب صرف ایک بات یہ ہے کہ آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاکستان میں ڈگری جعلی ہو یا اصلی ہو وہاں تو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے. تو لیکن ہم اوورسیز جو پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی امریکہ, برطانیہ, خصوصاً برطانیہ میں تو بہت زیادہ تعداد ہے, اور یہاں اتنے ہمیں فکر ہوتی ہے اور ہمیں تانے سننے پڑتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں, اور یہ سارا زیادہ شور تو پاکستان نے کے چینلز نے ہی ڈالا ہے, یہاں ہمیں فیس کرنا پڑا. ابھی جہاں کہیں یونیورسٹی کسی میں جائیں یا کہیں بھی جائیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں جی آپ اپنی ڈگریاں پہلے ویریفائی کروائیں. پہلے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی یہ شروع ہو گیا ہے. تو اس چیز کو کیسے ریکور کریں گے؟ جی یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے جو کیمپین چلائی گئی ہے, اور اس میں یہ اینگل ضرور پلیز رکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ اینگل بھی رکھیں کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش بھی ہے, ہو سکتی ہے. اور ابھی بہرحال انکوائری ہو رہی ہے, اگر جو بھی غلط ہوگا وہ غلط سامنے آ جائے گا. اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اگر یہ غلط سامنے آتا بھی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو بھی دیکھیں نا ہمارے ادارے یہ کام کر رہے ہیں, اور اگر ایسا نہیں آتا تو بھی خوش ہونا چاہیے کہ ہم
ہمارے میں اتنی جرت ہے کہ ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں. تو ہر دو صورتوں میں تو بہت آپٹمسٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے اور پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس میں چینلز کو بھی پارٹی بنانا چاہیے جن کا کلیش آف انٹرسٹ ہے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آسما شرازی صاحبہ. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. جی چودھری صاحب دیکھیں ابھی اسی وجہ سے ان کو لیا تھا کہ پاکستان میں کوئی کسی قسم کی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو ایشو بنا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ باہر جو پاکستان کے باہر لوگ بستے ہیں ان پر کتنا اثر پڑے گا. خصوصاً آپ یہاں ہیں, آپ ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اس اسکینڈل کے بعد ہماری کیا سچویشن ہے اور لوگ کیا کمیونٹی میں کیا ہمارا؟ دیکھیں کاظمی صاحب یہ بات تو وہ کہہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. لیکن میں مذاق میں اب جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو جو میرے سارے امپلائیز ہیں میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی کل آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی جو اوریجنل آپ کی ڈگریز ہیں اور سرٹیفکیٹ ہیں وہ سارے جمع کروائیں کیونکہ آئی ہیو ٹو ویریفائی. تو یہ میں ایک مذاق میں کہہ رہا تھا, حالانکہ جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں سے پڑھے لکھے ہیں اور ان کی ڈگریز جو ہیں وہ یہاں سے ہیں. یہ ایک آسما شرازی صاحبہ نے جو ایک بات کی ہے وہ یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہمیں اس اینگل کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا کہیں یہ جو پاکستان کے خلاف یہ جو چیز ہے یہ کوئی بہت بڑی کسی ہم گیم پلان کا یا سازش کا حصہ تو نہیں ہے. لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو چینل میں وہاں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور چینل چلا رہے ہیں, اچھا خاصا میڈیا میں ان کا تجربہ, وہ اس چیز کو نہیں ذہن میں رکھتے کہ ہماری اس بات کرنے سے آن ایئر بات کر رہے ہیں کتنا اثر پڑے گا وہ ان لوگوں پر جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اگین کیونکہ میں ایک جرنلسٹ نہیں ہوں. جو آسما سے میں کویسچن کر رہا تھا, سب سے پہلے تو جو تربیت کی ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل چیز جو ہوتی ہے خبر. اب دیکھیں یہ خبر تو بنتی ہے کیونکہ یہ نیو یارک جو ٹائمز کی جو رپورٹ ہے اور ڈیکلن واش جو صحافی جس نے یہ سٹوری بریک کی ہے وہ اس کا کافی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے بڑا کام ہے اس کا. حالانکہ بہت ساری نیو یارک ٹائم کے اندر کنٹروورشل سٹوریز بھی ہوئی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے جو پہلے آپ سے بات کی ہے کہ ہم ایز اے لائر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. صحیح ہے. ایک شفاف انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے چیزوں کو کریکٹ کرنے میں. ایک جو چیز ہم بحیثیت پاکستانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم نے ایک سازش کا عنصر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا ہے. صحیح ہے. دیکھیں جو کوتاہیاں ہیں ہم میں, جو غلطیاں ہیں ہم میں بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرے کے اندر جو ہمارے غلطیاں جو ہیں وہ رائج کر چکی ہیں وہ تو سامنے آنی چاہیے. وہ تو سامنے آنی چاہیے. ایک دیکھیں ایک جو سی او ہے کسی بڑی کمپنی کا اور اس کے ساتھ ایک وہ بہت بڑا جو ہے وہ میڈیا ہاؤس جو ہے اس کا بھی وہ سی او ہے, جیسا کہ آسما شرازی صاحبہ نے کنفرم کیا کہ ایگزیکٹ اور بول کے جو سی او ہیں وہ شعیب شیخ ہیں. اب یہ ہے کہ اب اگر یہ سی او جو ہیں یہ اگر 22 پاؤنڈ اور 26 پاؤنڈ نہیں روپیز اگر یہ ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں پھر ایک ایز اے لائر مین, ایز اے کامن پرسن ہمیں یہ سوال کرنے کا پھر حق بنتا ہے کہ ایک بندہ جس کی ورتھ اتنی ہے تو وہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کو پھر وہ کیسے جو ہے وہ رن کر رہا ہے, اور یہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں سے آئی ہے. تو ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. ہم دیکھیں یہ جو میں نے آسما سے یہ اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان میں خاص طور پر, اور یہ جو خبر چلانے والے خبر چلائیں, خبر اور چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر اپنی پھر جناب نہیں یہ رائے نہیں دیتے, یہ تو اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. یعنی ایک ہمارا انفارچونیٹلی جو جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ وہ ایک تو جرنلسٹ بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جج بھی بن جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ خود ہی کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے گورنمنٹ بھی چینج کر وہ ہاں یہ جو ہے جو بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے, جو میں بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ جرنلزم کے اندر, صحافت کے اندر جو ہے پلیز وہ ایسے نارمز ایسی چیزیں جو ہیں وہ متعارف کرائیں کہ ایک جرنلسٹ کو پتا ہو کہ اس کے باؤنڈریز کیا ہیں. کہ اس سے دیکھیں ہم کورٹ میں جاتے ہیں, یقین کریں ہم لا سے جب ایک سنٹینس ہم ایکسٹرا کرتے ہیں تو ججز ہمیں وہی روک دیتے ہیں. صحیح ہے
کہتے ہیں جی چوئی صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, لا کے بات کریں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ جو ایڈیٹوریلز بورڈ کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کی یہ نظر ہونی چاہیے کہ جو اینکر پرسن جو بیٹھا ہوا ہے وہاں کے اندر اس نے کیا بات کرنی ہے. اب پہلی بات پھر اگین یہ ہے کہ جب تک آپ پروفیشنل لوگوں کو نہیں آگے لے کے آئیں گے اس وقت تک کوئی بھی جو شعبہ ہے اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہو سکے گی. اور یہ جو پھر شکایتیں ہیں آپ دیکھیں یہ وہی ہیں. اب ایک جو میڈیا ہاؤس ہے وہ دوسرے کو, حالانکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے شعیب شیخ کو دنیا وہ ایک نیوز چینل والوں نے ڈاکٹر موعید کے پروگرام میں انہوں نے اس کو لائیو لیا ہے, اس نے اپنی بات کی ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ویو ہے وہ سامنے رکھے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک گورنمنٹ چلانا بھی جو ہے کاظمی صاحب یہ ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے. اب اگر اس کے اوپر ہم سلو ریئیکٹ کرتے ہیں, اسی پر بات کریں گے کیونکہ یہاں ٹائم ہو گیا ہے بریک کا, تو میں چاہتا ہوں بریک کے بعد پھر دوبارہ جی بالکل اس کے اوپر. ناظرین اسٹے ود اس, ٹیک اے بریک.